جب ندا دی جائے، جب اذان دی جائے نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی آؤ نماز کی طرف، ذکر کی طرف، نہ اور کاروبار کو ترک کرو، چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان جب ہو جائے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ نماز ہمارے لیے بہتر ہے کہ تمام کام کاج کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف آؤ۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ایک قانون سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز جمعہ کو ادا کر لو، فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ، کس کے لیے؟ رزق کے لیے، پھر اپنی کاروبار میں کھولو، پھر اپنی دکان میں کھولو، پھر اپنی کارخانوں میں کھولو، کیونکہ اللہ نے ہمیں قانون سکھایا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے پہلی اذان اور بعد کچھ صبح کے لیے دوسری اذان، جب اذان جمعہ ہو جائے تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ فانتشروا، پھیل جاؤ زمین میں اپنی رزق کی تلاش کے لیے۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، لیکن تب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، تب ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ آپ یقین جانیں، یہ دعوے سے میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو زندگی بڑا سرور آئے گا، آپ کو نماز میں بڑا سرور آئے گا۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، آج جمعہ ہے، اگلے جمعے تک آپ یہ تحریہ کر دیں، یہ کوشش کریں کہ جو ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں صرف اس کا ترجمہ ہم یاد کریں گے۔ آپ نے اپنی ذہن بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ اگلے جو جمعہ آئے گا صرف ہم زیادہ نہیں تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے کہ آسان نماز میں موجود ہے، قرآن کے ترجمے میں موجود ہے، آسان الفاظ میں ہے۔ آپ نے اگلے جمعے تک اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کیا تو جب آپ نماز پڑھو گے، جب آپ نیت باندھو گے، آپ یہ پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا شان ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ تب ہوگا جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین کیا ترجمہ ہے؟ کہ جو قیامت دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے، جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت میں آپ کو سرور آئے گا، مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح رکھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت باقی انبیاء پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ عابد وہ ہوتا ہے جو صرف عبادت کرتا رہتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو اس کو عبادت کو سمجھے نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ عالم۔ اگر آپ دین سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا سرور آئے گا کہ کسی اور جگہ ایسا سرور نہیں آئے گا۔ حدیث بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو شخص ہے وہ عادل حکمران، جو حکمرانی ہے یہ بھی ایک عبادت نہیں، اگر ہم اس کو عبادت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ عادل حکمران کو بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو چکا
کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. یعنی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے آئے, جب نماز ختم ہو جائے تو سب سے آخر میں جائے, اور پھر دوسری نماز کا انتظار کرے کہ جب اذان ہو جائے میں نماز کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی. اسی طرح اگر کوئی شخص اسے کوئی گناہ کی دعوت ہے, گناہ کی دعوت ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس گناہ اس لیے بچائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا جو صرف اللہ کی محبت کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے دوسرے سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ایسا مقام عطا فرما دے گا جو خلوت میں, تنہائی میں, اکیلے میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو جائے اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے, تو اللہ تعالیٰ کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا. یہ تب ہوگا جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے, جب ہم جمعے کو جلدی آئیں گے, ہم بیانات سنیں گے, جہاں محفل اور اصلاح کی محفل ہو ہم وہاں پر جا کر اپنی اصلاح کریں. یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, جب ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے اثر فرمائے گا.